درس کے ساتھ حاضر ہیں، یعنی درس نمبر 3 کے ساتھ۔ لیکچر نمبر ہمارا 3 آج ہم شروع کر رہے ہیں، اور ہمارے اس لیکچر کا یا اس درس کا جو ٹاپک نیم ہے، ٹاپک کا جو نام ہے، عنوان ہے، وہ ہے عقیدہ توحید کے اثرات، یعنی انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، وہ آج ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے طالبات آپ نے عقیدہ توحید پڑھا، اور اس کے ضمن میں آپ نے شرک اور اس کی اقسام کو بھی پڑھا تھا۔ تو آج طالبات ہم شروع کر رہے ہیں عقیدہ توحید کے اثرات جو انسانی زندگی پر پڑتے ہیں۔ دیکھیں طالبات، عقیدہ توحید کی وجہ سے یعنی ایمان باللہ کی وجہ سے انسانی زندگی انفرادی ہو یا پھر اجتماعی، یعنی اس کی انفرادی حالت ہو یا اجتماعی طور پر، ہر حالت اس کی کیا ہو جاتی ہے؟ نکھر جاتی ہے، اور اس کے اندر ایک خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اس عقیدے کی وجہ سے اس کی شخصیت کے میں نمایاں صفات پیدا ہوتی ہیں، اور نمایاں اس کے اندر دیگر انسانوں سے یعنی کہ ممتاز ہو جاتا ہے وہ ان صفات کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ہم اس کے شخصیت کے کچھ نمایاں پہلوؤں کو یا ان اثرات کو یہاں ذکر کریں گے۔ اچھا، ایک اور چیز طالبات جان لیں، یہاں پر ظاہر بات ہے یہ جو صفات اس میں پیدا ہوتی ہیں، اس کے برعکس اس کے دل اور دماغ میں جو اندیشے، خوف ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں، اور یہ صرف اور صرف کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ عقیدہ توحید کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، پہلا اثر جو یہاں پر ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ہے بامقصد زندگی۔ عقیدہ توحید کی وجہ سے انسان کی زندگی بامقصد ہو جاتی ہے، اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ جب وہ اللہ پر ایمان لے آتا ہے تو وہ اپنے مقصد کو جان لیتا ہے، اور وہ یہ جان لیتا ہے کہ اس کا اس کائنات میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کرے، اللہ کے احکامات کو پورا کرے اور اللہ کو راضی کرے۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پر میں نے دلیل لکھی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو طالبات آپ کی بات جانتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب تمام ارواح کو بنایا تھا، پیدا کیا تھا، تو قیامت تک جو آنے والی ارواح ہیں ان تمام ارواح سے ایک عہد لیا تھا، اور یاد ہوگا آپ جانتی ہیں، اس بارے میں کئی بار آپ سن چکی ہیں، اس عہد کو الست بربکم عہد کہتے ہیں، عہد الست جس کو کہا جاتا ہے۔ وہاں پر ان ارواح سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا الست بربکم، تو تمام ارواح نے ایک ساتھ جواب دیا تھا بلا وربنا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پروردگار ہے وہی بندگی کے لائق بھی ہے، اور وہی اس لائق ہے کہ اس کے حکم کو مانا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ انسانی زندگی پر ایک اثر مرتب ہوتا ہے کہ اس کا مقصد اسے معلوم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا انسانی زندگی پر جو اثر مرتب ہوتا ہے، دوسرا جو یہاں پر میں نے لکھا ہے، وہ ہے خودداری و قناعت پسندی۔ انسانی زندگی انسان خوددار ہو جاتا ہے۔ خوددار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسے معلوم ہے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہی اس کا رزق، اس کی صحت یا اور کسی اور چیز کا آنا ہے، تو وہ ہر ایک کے آگے دس سوال نہیں رکھتا، وہ ہر ایک سے اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے امید نہیں رکھتا سوائے اللہ سے، یعنی وہ اپنی امیدیں صرف کس سے باندھ لیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ تو لہٰذا ہر ایک کے سامنے وہ ایک خوددار رہتا ہے، اپنے آپ کو کمتر نہیں کرتا کسی اور کے سامنے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری چیز جو اس کی خودداری و قناعت پسندی کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے وہ اس پر صبر و شکر کرتا ہے، اور اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ میری موت تک جو کچھ میرے حصے کا ہے اس دنیا میں وہ مجھے ملے گا، اسے کوئی اور روک نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ اللہ تعالیٰ پر ہی ہے زمین پر جو بھی چلنے والے ان کا رزق، یہ اس کے اندر یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے۔
ٹھیک ہے طالبات، اب آپ سمجھ گئی ہیں کہ عقیدہ توحید کی وجہ سے اس کے اندر کیا پیدا ہوتا ہے. وہ جان لیتا ہے کہ میرا رزق اور صرف کس کی جانب سے آنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے. تو اللہ رب العزت نے تمام چلنے والوں کا، یعنی زمین میں جتنے بھی حیات ہیں یعنی کہ مخلوقات ہیں، ان کا رزق اللہ کے ذمے ہے. ٹھیک ہے. تیسری چیز، تیسرا اثر یا تیسری صفت جو اس کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ ہے عاجزی و انکساری. عاجزی و انکساری کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے حضور کیا ہو جاتا ہے، عاجز ہو جاتا ہے، جھک جاتا ہے. اسے پتہ ہے کہ یہ مالک کل ہے، یہی پروردگار جو ہے وہ بزرگ تر ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذات عظیم نہیں ہے، کوئی اور مخلوقات میں سے کوئی اور عظیم نہیں ہے. لہٰذا وہ اپنے اللہ کو معبود برحق سمجھ کر اس کے سامنے اپنا سر تسلیم مقام کرتا ہے، اپنی گردن کو کیا کرتا ہے، جھکا لیتا ہے. یہی چیز اس کو کیا کرتی ہے، منکسر بنا دیتی ہے، اس کے اندر عاجزی و انکساری پیدا کرتی ہے. اور اسی وجہ سے وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جس طرح سے مجھے ایک مخلوق میں سے بنایا، دیگر مخلوقات بھی کس کی بنانے والی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بنانے والی ہیں. تو لہٰذا وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں بہت برتر ہوں، کیونکہ اس کو یہ بات یقین ہوتا ہے کہ مجھ سے برتر ذات موجود ہے. لہٰذا اس کی جانب سے ہی مجھے یہ جو طاقت ملی ہے اسی کی جانب سے ملی ہے، دولت ملی ہے اسی کی جانب سے ملی ہے، یا یہ حسن جمال ملا ہے تو اسی کی جانب سے ملا ہے. اور اللہ رب العزت چاہیں تو میرا یہ حسن جمال، میری طاقت، میری دولت، میرا مال و اسباب سب اللہ تعالیٰ واپس مجھ سے لے لیں. تو لہٰذا وہ کیا کرتا ہے، اسے اپنی کمتری کا احساس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے آگے کیا کرتا ہے، جھک جاتا ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلند کرتے ہیں. ٹھیک ہے طالبات، اب آتے ہیں ہم اپنی مزید اثرات پر، مزید ہیڈنگز پر. یعنی ہماری چوتھی ہیڈنگ ہے وہ ہے شجاعت و استقامت. عقیدہ توحید کا حامل، اس میں بہادری پیدا ہو جاتی ہے، اس میں استقامت پیدا ہوتا ہے. وہ مشکلات، مصیبت، مصائب اور تکالیف میں ڈاواڈول نہیں ہوتا، وہ اپنے عمل کو ترک نہیں کرتا. یہ استقامت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. یعنی جو عمل وہ نعمتوں کے ساتھ کر رہا تھا، نعمتوں کے چھننے کے باوجود بھی وہی عمل اس کا برقرار رہتا ہے. یہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ یہ آزمائش مجھے کس کی جانب سے عطا ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے. تو لہٰذا اس آزمائش پہ پورا اترنے کے لیے وہ اپنے عمل کو، اپنے ایمان کو برقرار رکھتا ہے. اس کے اندر یہ صفت پیدا ہوتی ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ آزمائش چلی جائے گی اور میں امتحان میں کامیاب ہوں گا، اللہ تعالیٰ مجھے نعمتیں دیں گے. ٹھیک ہے. شجاعت یعنی بہادری پیدا ہوتی ہے. اسے معلوم ہے کہ کوئی اور مجھے مارنے والا نہیں ہے، کوئی اور ذات نہیں ہے کہ جس میں یہ طاقت ہو کہ وہ جو مجھے کیا کرے، تکلیف دے یا مجھے مارے. جیسے مثال کے طور پر میدان جنگ میں ایمان والا کیا ہو جاتا ہے، قائم و دائم رہتا ہے، استقامت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر بہادری پیدا ہوتی ہے. وہ باطل قوت کے آگے ڈگمگاتا نہیں ہے، وہ ایک باطل قوت کا رخ موڑ دینے کا عزم اپنے اندر رکھ کر وہ میدان جنگ میں داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ کسی بھی دنیاوی طاقت سے مرعوب نہیں ہوتا. اس کا مقصد صرف کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کو نافذ کرنا. تو لہٰذا میدان جنگ میں کفریہ طاقت یا ان سے پہنچنے والی تکلیف سے وہ خوفزدہ نہیں ہوتا. اسے پتہ ہے کہ اگر میری موت میدان جنگ میں لکھی ہے تو وہ مجھے میدان جنگ میں آئے گی. ٹھیک ہے طالبات. یعنی اور وہ ظاہر بات ہے میدان جنگ میں یا کفار سے مقابلے کی صورت میں اس کے اندر جذبہ شہادت پیدا ہوتا ہے. وہ شہادت کے جذبے سے ہی میدان جنگ میں کفار سے مقابلہ کرتا ہے اور ان کے سامنے ایک سیسا پلائی دیوار بن جاتا ہے. اس کے اندر یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں. پانچواں اثر اطمینان قلب پیدا ہوتا ہے. ہر قسم کی بے چینی، تکلیف اور کسی چیز کے چھن جانے کا خوف سے وہ بالکل بے پرواہ ہو جاتا ہے.
اللہ کا پر ایمان، اللہ کے ساتھ ہونے کا اطمینان اس کو کیا کر دیتا ہے؟ پرسکون بنا دیتا ہے، اور اسے اس بات سے بھی اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ یہ نعمت جو مجھے اللہ تعالیٰ کی جانب سے حاصل ہوئی ہے، اگر اللہ چاہیں گے تو یہ میرے ساتھ رہے گی، اللہ چاہیں گے تو یہ نعمت میرے پاس سے چلی جائے گی، اور اگر جائے گی تو اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ یہ مصلحت خداوندی ہے، کہ اللہ کی مصلحت ہوگی تو یہ نعمت مجھ سے چھینی ہے، مجھے اگر بیماری آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے۔ ٹھیک ہے طالبات،